أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مریم اب آ رہی ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں حضرت مریم کا بھرپور تذکرہ ہوگا۔ حضرت مریم سلام علیہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ان کے نام سے موسوم ہیں۔ سورہ مریم یہ تو ہے ہی سورہ مریم، اور آل عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، اور آل عمران کون ہے؟ حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کا اعزاز ہے بہت بڑا۔ آپ بائبل پڑھ جائیں تو آپ کو وہاں حضرت مریم کی کوئی شان بیان کرتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جو اس وقت انہوں نے بائبل اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے اس میں بٹوین دا لائن معاذ اللہ آپ کو ملے گا کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن مجید 2 صورتوں میں بڑی شان کے ساتھ، شان بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، اتنی عظمت کے ساتھ ان کا بیان ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ یہاں پر ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ واقعی جیسے اللہ تعالیٰ سیلوٹ پیش کر رہا ہے ان کو۔ سورۃ مریم میں الفاظ تھے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور فرشتوں نے سے کہا یا مریم اقنوتی لربک واسجدی مع الراکعین، اور ان اللہ اصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے چپ کے اپنے رب کو پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی، عرض کی کہ ربا یقیناً میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، اور واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر شعلے مار رہا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور میں آج تک کبھی تجھ سے کچھ مانگ کر محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالیہ، اور ربا مجھے ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی اپنے بعد، وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی پہلے سے بانجھ ہے، لیکن فہب لی من لدنک ولیہ، اب یہ دیکھ بھی پھر من لدن آ گیا، لہذا تو خاص اپنے پاس سے مجھے بیٹا عطا کر۔ یعنی ذرائع میں نہیں ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، تو من لدنک ولیہ، تو اپنے پاس سے مجھے بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور ربا اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا جس کو سب پسند کریں۔ یا زکریا، اب دعا قبول ہو گئی اور خوشخبری مل گئی، فرشتے لے کے آ گئے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا بیٹے کا، زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور نہیں رکھا ہم نے اس سے پہلے کسی اور کا نام۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب دعا تو کی، لیکن اب جب آیا ہے خوشخبری آئی ہے تو ایک انسٹنٹینیس ریئیکشن، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، وہ انسٹنٹینیس ریئیکشن آ رہا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اس کو اووم بھی پروڈیوس نہیں ہوتا۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے کہا کہ صاحب ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جب اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اچھا میں آپ کو نوٹ کروانا بھول گیا کہ اس کا بھی ایک ردم ہے، اکثر آیات دیکھیے گا ایک ہی، زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، رضیہ، سمیہ، عطیہ، اتیہ اور شیعہ، یہ اس کا ردم ہے تمام آیات کا۔ بڑی خوبصورت صورت ہے یہ بھی۔ قال رب اجعل لی آیہ،
حضرت زکریا نے عرض کی کہ ربا پھر مجھے کوئی نشانی بھی دکھا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا ثلاث لیال سویہ، مسلسل 3 راتوں تک، 3 دن رات تک۔ فخرج علی قومہ من المحراب، اب چونکہ وہ پریسٹ تھے، وائس تھے، ہیکل کے سب سے بڑے امام تھے، تو وہ آئے واز کہنے کے لیے لیکن زبان نہیں چلی۔ فخرج علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے اپیئر ہوئے، نکلے، من المحراب، اپنے چیمبر سے، فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو اشاروں سے انہوں نے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جب لڑکا پیدا ہو گیا تو ارشاد ہوا یحییٰ تھام لو ہماری کتاب کو مضبوطی سے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور نوازا تھا ہم نے اسے دانائی سے بچپن ہی سے، وحنانا من لدنا وزکا، اور نرم دلی عطا کی تھی اور اپنی جناب سے خاص پاکیزگی عطا کی تھی۔ ہم حصور کا لفظ پڑھا ہے نا ان کے لیے سورہ آل عمران میں، انتہائی پاک باز، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ نامرد نہیں تھے، لیکن مرد ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے عورت کو خیال اپنے دل میں نہیں آنے دیا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ تو وہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلام ہو اس کو، سلیوٹ ہے اس کو، یوم ولیدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن مرے گا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اب آیا حضرت مریم کا تذکرہ، بالکل دونوں صورتوں میں ایسے ہی ہے۔ پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، جو یعنی ایک ایسی ماں سے پیدا ہوا ہے کہ جس کا اووم پروڈیوس نہیں ہوتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر سپرم کے پیدا ہو گئے، تو سملیرٹی ہے ان کے اندر، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حال بیان کرو کتاب میں سے مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ کنارہ کش ہو کر اپنے گھر والوں سے متوقف ہو گئی مشرقی گوشے میں ہیکل کے، مسجد کے، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر لٹکا لیا ان سے پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، جب وہ ذرا باہر نکلی اپنی کسی حاجت کے لیے تو فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف جبرائیل کو بھیجا، روح الامین یہ جبرائیل کو کہتے ہیں، فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے آئے بالکل ایک پورے انسان کی شکل میں۔ قالت، حضرت مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، مجھ سے دور رہنا اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لی اہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں جو بڑا پاکیزہ ہو، ایک پاکیزہ بیٹا۔ قالت، اب پاؤں تلے سے نکل گئی زمین، یعنی جب وہ پھل آتے تھے پاس تو زکریا نے پوچھا تھا نا، تو زکریا علیہ السلام نے کہ پھل کہاں سے آتا ہے، بڑی شوقی سے کہا تھا نا، آپ کو پتہ نہیں، وہ من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اور اب جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ قالت انا یکون لی غلام، جن لوگوں کو عربی آتی ہے، انا کی دو معنی، ہاؤ کم اور ویئر فرام، تو دونوں ہی سے یہاں فٹ ہوتے ہیں۔ انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے یا کہاں سے آئے گا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قال، جبرائیل نے کہا، کذالکی، بی بی ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ولنجعلہ آیۃ، تاکہ میں اس کو ایک نشانی بناؤں، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور ہماری جانب سے ایک رحمت ہو۔ اور یہ رحمت خاص طور پر یعنی ان کا جو دوبارہ تشریف آوری ہے، وہ سیویئر بن کے آئیں گے، مسایہ بن کے آئیں گے پوری نوع انسانی کے لیے، کہ جب ان کے دشمن
وہ دنیا کے لیے ان کا جینا حرام کر چکے ہوں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیویئر بن کے آئیں گے، نجات دلائیں گے، ریسکیو کریں گے۔ کل میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر پھر نوع انسانی کو ریسکیو کریں گے، کس سے؟ یہودیوں سے انشاءاللہ۔ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، اور یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ فحملتہ، تو حاملہ ہو گئی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور اسی حالت میں وہ دور دراز کسی جگہ پر چلی گئیں۔ فاجاہ المخاض الی جذع النخلۃ، اور پھر لے گیا ان کو درد ذہ، لیبر پینز ان کو لے گئیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے۔ یعنی پین انسان کو ہو رہی ہے تو پھر انسان اگر بیٹھا ہوا ہے تو کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، اور لیٹا ہوا ہے تو پھر کبھی کروٹ لیتا ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی پھر لیٹ جاتا ہے، لیکن درد انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہ پلاننگ تھی کہ وہ ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئی۔ قالت یا لیتنی، اب وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہی ہے، یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی اور کسی کو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا کہ مریم بھی کوئی لڑکی تھی۔ اس میں جو نقشہ کشی ہے، یعنی ایک پاک باز عورت کی جس کو اتنی ایک اہم خوشخبری مل گئی ہو، اس پر جو بیتے گی، خوشخبری تو اپنی جگہ پر ہے، اس پر جو بیتے گی اس کا وہ بالکل نقشہ ہے۔ فناداہا من تحتہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نچلی جانب سے آواز دی، اللہ تحزنی، غم نہ کا، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا۔ وہزی الیکی بجذع النخلۃ، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو اس سوکھے تنے سے بھی تم پر کھجوریں ٹپکیں گی۔ فکلی واشربی، پانی بھی آ گیا، کھجوریں بھی آ گئیں، بس کھا اور پی، وقری عینا، اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بڑوں کے بڑے امتحان لیتا ہے۔ یہ کوئی غلط قسم کا بچہ پیدا ہو جائے تو عورت پھر کیا کرتی ہے، کہیں دور دراز چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر کوئی جھوٹ بولتی ہے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، یا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، یا 100 بہانے ہیں۔ اور طلاق شدہ عورتیں جنہوں نے خلا لیا ہوا ہوتا ہے، اب بچوں کے لیے بچوں سے ساری عمر وہ جھوٹ ہی بولتی رہتی ہیں، اور پتہ تو چل ہی جاتا ہے 12 بچوں کو، تو پھر بچوں کو اپنی ماں سے ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو ان سے پچھلے 20 سال سے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اور سکھا رہی ہوتی ہے کہ نہیں پتہ جھوٹ نہیں بولنا بالکل، اور خود اسے مسلسل جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ تو ایک عجیب دھندا ہے کہ جو چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کے بڑے امتحان لیتا ہے۔ کہا کہ اس بچے کو گود میں اٹھاؤ اور اپنی کمیونٹی میں جاؤ، ویئر ایوری ون نوز یو پرسنلی۔ بڑا امتحان ہے کہ نہیں؟ اب چلی گئی، کیا فرمایا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب بھی تم کسی آدمی کو دیکھو، فقولی، اس سے کہنا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا، یہی پہلی شریعت میں تھا۔ فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحملہ، وہ اب اپنی قوم کے پاس، اپنی کمیونٹی میں آئیں، بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم، اب جس کی زبان میں جو آیا اس نے بک دیا۔ قالوا یا مریم، نے کہا مریم، لقد جئت شیئا فریا، یہ تم نے بڑا پاپ کیا ہے، یہ کیا ظلم ڈھایا ہے تم نے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء۔ مجھے ایک صاحب اس دن پوچھ رہے تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے، یعنی حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور ان کی کنیت جو تھی وہ اخت ہارون تھی، اخت ہارون تھی، ہارون کی بہن۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ فاشارت الیہ، تو یوں بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور اشارہ کیا کہ میرا تو روزہ ہے، اس سے پوچھ لو، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس پر وہ اور برہم ہوئے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بولیے کہ نہیں سدھی ہو گئے تم، اسی یہ گودی دے بچے نہ کس نہ گل کریے،
کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں من کان فی المہد صبیا، جو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے گود میں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے، قال انی عبداللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب سے نوازا ہے اور مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اب یہاں بھی دیکھیے گا والد کا ذکر نہیں ہے کہ ان کا باپ ہے ہی نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں کیا تھا؟ برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کا، مثنیٰ کا صیغہ تھا نا، والدیہ، اب یہاں کیا ہے؟ بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میرے رب نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علیہ، اور مجھے سلیوٹ ہے یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ انتقال ہو چکا ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، تو ان کی جو رفع آسمانی ہے وہ تو 33 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، بوڑھے تو ہوئے نہیں۔ لیکن سورہ آل عمران میں بھی پڑھا، یہاں بھی پڑھا کہ وہ بوڑھے ہوں گے اور فوت ہوں گے اس کے بعد پھر یوم ابعث حیا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات کہ جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو زیب نہیں دیتا، اس کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، یہ کل بتا چکا ہوں، امر انسٹنٹینیس حکم اللہ تعالیٰ کا، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ جھٹ ہو جاتا ہے۔ وإن اللہ ربی وربکم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے نصارہ کے فرقے آپس میں، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو بڑی تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کی پیشی کے وقت سے۔ اسمع بہم وابصر، وہ خوب سن رہے ہوں گے اور وہ خوب دیکھ رہے ہوں گے، یوم یاتوننا، کہ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، اور ڈراؤ انہیں حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہوں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو اس کے رہنے والے ہیں، وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ان کو کتاب میں سے ذکر کرو ان کے سامنے ابراہیم کا، انہ کان صدیقا نبیہ، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے، انتہائی سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، یہ عام طور پر نوجوانوں کو مسئلہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے اور پھر ان کے والدین مشرک ہوتے ہیں یا کسی غلط کام کے اندر وہ ملوث ہوتے ہیں، تو بیٹا جو ہے وہ کرتا ہے، بعض اوقات پھر بدتمیزی کر بیٹھتا ہے، بعض گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل ہدایت نامہ دے دیا ہے کہ اگر والدین کو دعوت دینی ہو، ان کو دین کی طرف بلانا ہو، ان کو شرک سے نکالنا ہو، تو ٹون کیسی ہونی چاہیے، لہجہ کیسا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، بات کیسے شروع کرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ آج سے 4-5 ہزار سال پرانی ایک شخصیت ہے، اور ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ نوجوانوں سے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم جو اس وقت ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کچھ ہمیں دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، لیکن ہم سے چھین بہت کچھ لیا۔ میرا اور نوجوانوں کا ایک نسل کا فرق ہے، لیکن جتنے بھی بڑے میری عمر کے یا میرے سے کچھ 5-10 سال چھوٹے یا بڑے لوگ ہیں،
ان سب کا یہی معاملہ ہوگا جو میں اپنا معاملہ بیان کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ٹھیک ہے نا. اور جتنے بھی بڑے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا یہی تجربہ ہوگا. یعنی باپ کا بڑا روب ہوتا تھا. وہ نظام الدین مرحوم لطیفہ سناتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ جی ساڈے بڑے پیو کو آندے سن، منہ بھی بھر جاتا سی پیو کہندے آیا، تے اج کل دے جڑے پیو نے وہ ڈیڈی کو آندے. ہاں پر ٹھیک ہی کہندے ہوندے بھی ڈیڈی جائیے. اچھا وہ باپ جس کا روب ہوتا تھا، اب کوئی آسان کام نہیں تھا کہ باپ کو تبلیغ کرنا. پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی اپنے باپ کی، اور کتنا انتظار کیا ہوگا کہ جب محسوس کیا کہ ابا جی بڑے اچھے موڈ میں ہیں تو پھر آہستہ سے وہ بات کی. وہ بات کیا کی انہوں نے؟ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ بھلا کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچائیں. یا ابت، ابا جان، انی قد جانی من العلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے یہ بات دھوپ میں سفید نہیں کی ہے، آپ کا بڑا تجربہ ہے اور تجربے کو کوئی بدل نہیں ہوتا. لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ تک نہیں پہنچا. فتبینی، پلیز آپ میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عذاب سے سابقہ نہ پڑ جائے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. قال، اب وہ پیو بولا، ڈیڈی نہیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیا، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. اس کو توہین رسالت نہ سمجھیے. ابراہیم علیہ السلام سے ان کا والد بول رہا ہے، وہ ان کو اے ابراہیم علیہ السلام نہیں کہے گا. جیسے باپ بیٹے کو بلاتا ہے اور پیو بلاتا ہے، اسی لہجے میں میں نے ترجمہ کیا ہے اس بات کے، اس کنورٹ کاماس کے اندر. ورنہ میری کو مجال نہیں ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی گستاخی کا جملہ اپنی زبان پر لاؤں. میں تو بہت حقیر ہوں، بہت حقیر ہوں. وہجرنی ملیا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. قال سلام علیک، اوہو. اب ابراہیم علیہ السلام کا اچھا ابا جان السلام علیکم. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں چھوڑتا ہوں آپ کو بھی اور جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. وادعو ربی، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب وہ جدا ہو گئے اپنے والد سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ پوجتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا. وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، تو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کیے. وکلا جعلنا نبیا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا. ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ہم نے ان کو نوازا اپنی رحمت سے. وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان سب کے ذکر جمیل کو بلند کیا. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں سے موسیٰ کا، بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور ایک رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الایمن، اور آواز دی ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو تقرب عطا کیا شرف کلامی کے ساتھ. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا انہیں اپنی رحمت سے بطور مددگار ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر. وذکر فی الکتاب اسماعیل، اور کتاب میں سے ذکر کرو اسماعیل کا بھی. انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ وعدے کے سچے. وکان رسول النبی، اور وہ بھی ایک نبی مرسل تھے. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے.
وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور کتاب میں سے ذکر کرو ادریس کا بھی، انہ کان صدیقا نبیہ، وہ بھی ایک سچے نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام تک اٹھایا تھا۔ ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بلند درجہ عطا کیا تھا، لیکن اس صورت کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو خاص حیثیتیں، کہ ان کی پیدائش بھی ایب نارمل وداؤٹ فادر، تو اس کو یعنی آسان بنانے کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ، دونوں جگہ پر قرآن مجید میں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، جو ان اے وے بغیر ماں کے پیدا ہوئے، یعنی ایک ایسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے کہ جس کا اووم پروڈیوس نہیں ہوتا تھا، تو بغیر ماں کے ہو گئے۔ یوٹرس ماں کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ان کا اپنا اووم نہیں تھا، وہ شروع سے بانجھ تھی۔ اب تو پھر ایک کوئی بن باپ کے پیدا ہو جائے تو واٹس دا پرابلم ان اٹ۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جو آسمانی مذاہب ہیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، یہ سب مانتے ہیں کہ ان کا بھی رفع آسمانی ہوا تھا، اس کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو۔ عیسائی تو خیر عیسائی ہوئے، خود ہمارے مسلمان، بلکہ عیسائی مانتے ہیں رفع آسمانی کو، ہمارے خود مسلمان جو ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی جو بھی ذرا ماڈرن مسلمان بننا چاہتا ہے کہ میں ویسٹ کے سامنے ان لاجیکل شمار نہ ہوں، تو وہ انکار کر دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور ان کے رفع آسمانی کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ دو صورتوں میں ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کی سمپل ریزن کیا ہے کہ اٹ واز اے یوزول اینڈ نارمل برتھ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اتنی اہتمام کے ساتھ ذکر کیوں ہے؟ اٹ واز اسپیشل، ویری سمپل۔ تو اگر اسپیشل نہ ہوتا تو پھر اس کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائشوں کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ہم ایک اپنے اندر ایک گرہ باندھ لیتے ہیں نا کہ جی میری بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو ویسٹ میں بھی ایکسیپٹ ہو، تو پھر جیسے اسکیئر پیگ ان راؤنڈ ہول، وہ کیسے جائے گا؟ اس کی آپ نکریں جھاڑیں گے تو وہ راؤنڈ ہول میں جائے گا نا۔ یہی معاملہ ہمارا ہے کہ کیونکہ وہ قرآن مجید کی یا ہمارے دین کا وہ عقیدہ جو ویسٹ کی نظر میں ایکسیپٹیبل نہ ہو، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنی پروڈکٹ کو اپنی ٹرمز پر سیل کریں، ہم اس کو کاٹ واٹ کے پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں دیکھو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو۔ تو یہ طرز عمل تو درست نہیں۔ تو انہ کان صدیقا نبیہ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، آدم کے بیٹوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نبیوں میں سے ہم نے انعام فرمایا، وممن حملنا مع نوح، اور ان پر بھی جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور چنا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرے جو۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیا، عنقریب وہ دوچار ہوں گے گمراہی کے انجام سے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، سدا بہار جنتوں میں جن کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے بن دیکھے۔ انہ کان وعدہ ماتیہ، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور ہر طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں کھانا پینے کو ملے گا صبح و شام۔ تِلْكَ جَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم
اپنے بندوں میں سے ہر اس شخص کو جو پرہیزگار ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور فرشتے نے کہا کہ ہم نہیں اترتے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ جبرائیل تم وقفے بہت کر دیتے ہو، جلدی جلدی آیا کرو، ظاہر ہے وحی کی ایک پیاس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا، نئی وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ کا نیا میسج آ گیا، نیا یعنی آپ کو کسی سے محبت ہو اور آپ جو ہی فون کھولیں گے تو پہلے ڈرنے کے ادھر طرفوں کو میسج آیا کہ نہیں آیا، اور اگر بیچ بیچ میں سے ناغے ہوتے ہیں تو آپ شکایت کریں گے نا پھر۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے جو محبت اور پیار ہے اس کی وجہ سے آپ نے جبرائیل سے شکایت کی جلدی جلدی آیا کر۔ اب جبرائیل سے کہلوایا گیا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی ہم بھی اسی کے ہیں، ہمارے آگے جو کا ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ان دونوں کے درمیان وہ کون ہے؟ میں ہوں، ہم بھی اسی کے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ اس کے مابین ہے، فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ حل تعلم لہ سمیہ، تو کسی ایسی ہستی کو جانتے ہو جو اس کے ہم پلہ ہو۔ ویقول الانسان، انسان کہتا ہے اذا مت لسوف اخرج حیا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر واقعی نکالا جاؤں گا میں؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا جب کہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر قسم ہے تیرے رب کی، ضرور گھیر کر لائیں گے ہم ان سب کو اور شیاطین کو بھی ضرور حاضر کریں گے ہم جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہوئے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور پھر یقیناً ہم بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم کے اوپر سے۔ کان علی ربہ حتما مقضیہ، اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہیں گے کافر ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں گروہ میں سے زیادہ بہتر کون ہے مقام کے لحاظ سے اور بہتر ہے مجلس کے اعتبار سے۔ یہ مجلس جو ہے وہ شہروں میں اس کا تصور نہیں رہا، دیہاتوں میں آج بھی ڈیرے کے عنوان سے ہے۔ ڈیرہ جو ہے یہ دیہات کے ماحول میں ٹور کی علامت ہے، یعنی جس زمیندار کا جتنا بڑا ڈیرہ ہے اتنا ہی وہ بڑا سٹیٹس والا شمار ہوتا ہے، اور بڑا ایریا وائز بھی بڑا، اور دوسرا جس کے ڈیرے میں ہر وقت زیادہ سے زیادہ لوگ موجود رہتے ہیں وہ بڑا زمیندار شمار ہوتا ہے گاؤں کے اندر۔ تو کون بڑا ہے اس لحاظ سے اور کون بڑا ہے اپنی چوپال کے لحاظ سے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی امتوں کو ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے، ہم احسن اساسا وریا، جو بہتر تھی ان سے ساز و سامان اور شان و شوکت کے لحاظ سے۔ قل من کان فی الضلالۃ، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی گمراہی میں مبتلا ہوگا، فلیمدد لہ الرحمن مدا، سو ڈھیل دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب ڈھیل، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، وہ دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے۔ فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، تو پھر انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو زیادہ برا ہے حالت کے اعتبار سے، وہی دو چیزیں، واضعف جندا،
اور کون کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، یعنی اس کا لاؤ لشکر جو ہے اس کے اعتبار سے۔ وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدا، اور ترقی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو راہ راست پر ہوں ہدایت میں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ ضرور نوازا جاؤں گا میں مال و اولاد سے، یعنی قیامت کے روز۔ اطلع الغیبہ، کیا اسے غیب کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گارنٹی لے لی ہے؟ کلا، نو وے، سنکتب ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم نوٹ کر رہے ہیں، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے ایسے شخص کے لیے عذاب آہستہ آہستہ۔ ونرثه ما یقول، اور مالک بن جائیں گے ہم ان سب چیزوں کے، ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مال اولاد ہر چیز اس کے تو ہم مالک ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کہاں رہے گا، یہ تو خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے۔ ویاتینا فردا، اور یہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا، اس کے ساتھ اس کی کوئی وہ بیٹھک کے جو ڈیرے کے اس کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے اور کوئی فوج بھی نہیں ہوگی۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ اور خدا، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے مددگار بن جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ویکونون علیہم ضدا، بلکہ ان کے مخالف بن کر کھڑے ہوں گے۔ الم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ چھوڑ رکھے ہم نے شیاطین کافروں پر جو ان کو حق کی مخالفت پر پرومپٹ کرتے رہتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو اے نبی آپ ان کے خلاف فیصلے میں جلدی نہ کیجیے۔ انما نعد لہم عدا، در حقیقت ہم شمار کر رہے ہیں ان کے دنوں کو گنتی میں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن جمع کریں گے ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور مہمانوں کی طرح۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم مجرموں کو لائیں گے جہنم پر جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، اس وقت نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارشی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، در حقیقت تم بڑی بےہودہ بات گھڑ کے لا رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور گر پڑے وہ پارا پارا ہو کر۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس گستاخی پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، اس کی شان ہی نہیں، ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر وہ پیش ہونے والے ہیں سب کے سب اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا اور شمار کر رکھا ہے انہیں گن گن کر۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ایز این انڈیویجول فردن حاضر ہوگا۔ میرا کس جماعت سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، قیامت کے دن میری حاضری اس کے لحاظ سے نہیں، وہ ایز اے پرسن ہوگی۔ یہ گیون سرکمسٹانسز میں میں کہاں کھڑا تھا، اگر گیون سرکمسٹانسز میں ٹھیک پایا جاؤں گا تو میرا شمار نیکوں میں ہوگا، اور اگر گیون سرکمسٹانسز میں غلط پایا جاؤں گا تو پھر میرا شمار بروں میں ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ کوئی ہیلپر، میری سپورٹ کرنے والا، یعنی عدالتوں میں اور جہاں بھی پیشی ہوتی ہے، آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے نا کہ پورا جلوس لے کے جاؤ تاکہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو سکے۔ یہ تماشے ہم دیکھتے رہے ہیں،
لیکن قیامت کے دن یہ وضاحت کی جا رہی ہے، ہر آدمی اکیلا آئے گا، اپنا حساب پیش کرے گا، اپنی جواب دہی اسے ایز این انڈیویجول کرنی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، سأجل لهم الرحمن ودا، ان قریب پیدا کر دے گا ان کے لیے اللہ دلوں میں محبت، فإنما یسرناہ بلسانک، در حقیقت یہ جو آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دیں، وتنذر بہ قوما لدا، اور اسی کے ذریعے آپ جھگڑالو قوم کو خبردار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت آپ نے لوگوں کو خوشخبری دی ود ریفرنس ٹو قرآن، وارن کیا ود ریفرنس ٹو قرآن، دعوت دی ود ریفرنس ٹو قرآن، تبلیغ کی اسی قرآن کی۔ یعنی ہماری جو دین سے دوریاں ہیں کہ ہم نے اکثر و بیشتر دین کا کام بھی کیا تو اس میں قرآن کا ریفرنس نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فارسی اشعار میں خاص طور پر اس کے بڑے شکوے کیے ہیں کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراغ نغمہ قوال مست، کہ صوفی جو ہے وہ پشمینہ پہنے ہوئے اور اونی لباس پہنے ہوئے وہ قوال کی جو قوالی ہے اس پر تو جھوم رہا ہے، لیکن اس کی محفل میں قرآن مجید کو گزر نہیں۔ یعنی دعوت و تبلیغ بھی اس کے لیے کہیں تو ایک زمانہ تھا، یعنی میرے بچپن سے کچھ پہلے، وہ کیا تھا کہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا تھا وہ رومی کے اشعار اور سعدی کے اشعار گا کر سنائے جاتے تھے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی جاتی تھی۔ افیکٹو تھا وہ بھی، لیکن قرآن نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہیں کیا ہے کہ وعظ و نصیحت کے لیے یعنی ضعیف اور مرسل روایات اور فرضی کہانیاں وہ سنائی جاتی ہیں، وہ بھی افیکٹو ہے، لیکن جو ایفیکٹ قرآن مجید کا ہوگا وہ اس کے مقابلے میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات سنا کر آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو میری بات میں میری طرح بہت سی کمیاں کوتاہیاں اور نقص رہ جائیں گے، لیکن اگر میں قرآن ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اللہ کی توفیق سے تو اٹس مور لائکلی کہ وہ موٹیویٹنگ بھی ہوگا اور اس میں غلطی اور ایرر کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، کتنی ہی امتیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کا نام و نشان بھی پاتے ہو؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان کی کوئی بھنک بھی پاتے ہو؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔